شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلا شبہ جنت عیش و عشرت، راحت و سکون، دلکش اور دل فریب جگہ کا نام ہے، لیکن اس کا ملنا صالح اعمال اور رضائے الہی کے بغیر ناممکن ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہی لوگ جنتی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ محض ارادہ اور تمنا کر لینے سے جنت نہیں مل سکتی، بلکہ اس کے لیے نیک اعمال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ذیل میں جنت میں لے جانے والے 20 اعمال کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو دیکھنے والے بہن بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، آمین۔ نمبر 1، ایمان اور عمل صالح۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں، جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ نمبر 2، تقویٰ اور پرہیزگاری۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ سے جنت میں سب سے زیادہ داخل کرنے والے اعمال کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمان برداری۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان برداری کرے اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے درختوں تلے نہریں جاری ہیں، اور جو منہ پھیر لے اسے دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انکار کون کرے گا؟ فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ نمبر 4، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن پاک میں۔ اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس بیع پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے دین پر استقامت۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے، ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام میں ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر ڈٹا رہے یعنی استقامت اختیار کر۔ نمبر 6، علم دین کا حاصل کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے علم دین کی طلب کا راستہ اپنایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ نمبر 7، مسجد تعمیر کرنا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے اس بات کو برا سمجھا اور یہ چاہا کہ مسجد کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھی۔ تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر ویسا ہی بنائے گا۔ نمبر 8، اچھے اخلاق۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ سے جنت میں سب سے زیادہ داخل کرنے والے اعمال کے بارے میں پوچھا گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ نمبر 9 مسجد کو جانا اور آنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں صبح و شام بار بار حاضری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا، وہ صبح و شام جب بھی مسجد میں جائے۔ نمبر 10 حج مبرور یعنی مقبول حج۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ نمبر 11 نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکے گی۔ نمبر 12 صبح اور شام سید الاستغفار کا اہتمام کرنا۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سید الاستغفار یعنی مغفرت مانگنے کے سب کلمات کا سردار یہ ہے: اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھ پر نعمتیں تیری ہے اس کا اقرار کرتا ہوں، میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ نہیں معاف کرتا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اسی دن سے اس کا انتقال ہو گیا، شام ہونے سے پہلے تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ نمبر 13 دن اور رات میں 12 رکعتوں یعنی سنت موکدہ کا اہتمام کرنا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت پڑھ لے ان کی وجہ سے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ نیز فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے رات اور دن میں 12 رکعت نوافل ادا کیے جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جاتا ہے، 4 رکعت قبل الظہر، 2 بعد میں، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 صبح کی نماز کے بعد۔ نمبر 14 سلام کو عام کرنا، صلہ رحمی کرنا اور کھانا کھلانا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں میں نے مدینہ میں جو پہلی گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی وہ یہ روایت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، ایسا کرنے کی صورت میں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نمبر 15 سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، امانت کی حفاظت کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تم لوگ اپنی ذات میں 6 چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1 جب بات کرو گے تو سچ کہو گے، نمبر 2 جب وعدہ کرو گے تو پورا کرو گے، نمبر 3 اگر تمہیں امانت دی گئی تو امانت ادا کرو گے، نمبر 4 اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گے، نمبر 5 اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو گے، نمبر 6 اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو گے، نمبر 16 اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے مسلم بھائی کی زیارت کرنا، اپنے شوہر سے محبت کرنے والی عورت۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی مردوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا 1 نبی جنتی ہے، 2 صدیق جنتی ہے، 3 وہ آدمی جو شہر کے دوسرے کونے میں کسی کو صرف اللہ کے لیے ملنے جاتا ہے وہ جنتی ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا 1 شوہر سے بہت محبت کرنے والی، 2 زیادہ بچے جننے والی، 3 جب وہ ناراض ہو یا اس سے برا معاملہ کیا جائے یا اس کا شوہر اس پر غصے ہو تو وہ شوہر سے کہے یہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں۔ نمبر 17 عورت کا پنجانہ نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اپنے ماہ رمضان کا روزہ رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے تو اسے کہا جائے گا کہ جنت میں اس کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جا۔ نمبر 18، لڑکیوں کی پرورش کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں تو قیامت میں میرا اس کا ساتھ یعنی دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا اس طرح ہوگا۔ نمبر 19، اولاد کی موت پر ثواب کی نیت سے صبر کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے اگر 3 بچے مر جائیں جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے نتیجے میں جو ان بچوں سے وہ رکھتا ہے مسلمان بچے کے ماں اور باپ کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ نمبر 20، یتیم کی کفالت۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور اپنے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور ان دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ کھلی رکھی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھے جنت میں لے جانے والے اعمال۔ اللہ پاک ہم سب کو ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔